میرے 18 برس بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ابا نے قاسم کے ساتھ میری شادی کی بات پکی کر دی۔ ان دنوں قاسم کی بیوی کی وفات کو سال ہو گیا تھا اور اس کے ہاں کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ رشتے میں وہ ابا کے چچا زاد بھائی کا بیٹا تھا، اکثر دکھ سکھ میں ان کے کام آتا تھا۔ تبھی ابا کے کہنے پہ کہ یہ بندہ کام کا ہے، ابا کے دل میں اس کی بڑی قدر و عزت تھی۔ تبھی تو اس کے سونے گھر کو آباد کرنے کی فکر ان کا کلیجہ چاٹتی رہتی تھی۔ ادھر میں دیکھتے ہی دیکھتے سروں کے پودے کی طرح لمبی تڑنگی ہوتی جاتی تھی۔ ایک ہی دن میں ابا اور قاسم کا رشتے کے بارے میں معاملہ طے پا گیا اور یوں میری شادی قاسم سے ہو گئی۔ میری عمر بالی اور صورت چاند کا ٹکڑا تھی، جبکہ وہ اس وقت ادھیڑ عمر جیسے کوئی جلا ہوا کھیت۔ اس پر وہ پکوڑے بیچ کر گزر بسر کرتا تھا۔ ہر وقت ہاتھ چکنے اور کپڑوں پر تیل کے دھبے۔ وہ رائی کو اپنے کولہوں میں پیل کر تیل بھی خود نکالتا تھا۔ گھر بھر میں کڑوے تیل کی بو بسی رہتی تھی۔ ابا نے یہ ساری چیزیں نہ دیکھیں، نہ عمر کا فرق گردانا۔ ان کا خیال تھا کہ آدمی اچھا ہونا چاہیے جو محنت سے رزق حلال کماتا ہو، اور بیٹی کو اس کی چھت کی پناہ میں 2 وقت پیٹ بھر روٹی نصیب رہے۔ میری شادی ہو گئی تو اطمینان کا سانس لے کر کہا، اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا۔ مجھے رخصت کرنے کے 1 ماہ بعد ہی ابدی نیند سو گئے۔ ابا کو آخری آرام گاہ میں جب پہنچا کر آئے تو پتہ چلا کہ واقعی اگر قاسم نہ ہوتا تو میں تنہائی کے احساس سے فنا ہو جاتی۔ صد شکر کہ قاسم موجود تھا اور میرا کوئی تھا کہ جس کے کندھے سے لگ کر میں رو سکتی تھی۔ باقی سارے تو پل بھر کو اکٹھے ہوئے اور پھر اپنے گھروں کو چلے بھی گئے۔ چند دن ابا کے سوگ میں رہی اور قاسم بھی میری دل جوئی کرتا رہا۔ پھر وہی تیل کا پیپا، لکڑیوں کی آگ، کڑھائی اور کڑچھا جس کے گرد ہماری زندگی گھومتی تھی۔ اپنے مکان کے سامنے تھلا بنا لیا تھا، وہیں چولہا بھی تھا، 60 ٹھیلے پر ضروری سامان رکھا ہوتا۔ اسی آمنی سے 2 وقت سہولت سے روٹی بھاجی کا انتظام ہوتا۔ اس کام میں اس کو میری مدد کی ضرورت بھی پڑتی تھی اور میں روز ہی ایک مشین کی طرح کام کر دیا کرتی۔ پھر اس سارے دھندے میں جو تیل بھرے برتن چکنے ہو کر گھر آ پڑتے، ان کو راکھ سے دھو چمکا کر رکھنا۔ غربت بھی کتنی ڈھیٹ ہوتی ہے، نہ جانے کتنی نسلوں سے دروازے پر دھرنا مارے بیٹھی تھی۔ میری بھی کیا قسمت، میں بدنصیب تو ایک جھونپڑے سے نکلی اور دوسرے جھونپڑے میں گھس گئی۔ قاسم کا کچا مکان بھی تو جھونپڑے جیسا ہی تھا کہ جس کے صحن میں چھپڑ کا باورچی خانہ، چھت گھاس پھوس کی اور ویسا ہی برآمدہ اور غسل خانہ۔ صرف 2 کمرے ایسے تھے کہ جن کی چھتوں میں لکڑی کے شہتیر اور کڑیاں پڑی تھیں، اور چھت پر مٹی کی دبیز لپائی ہوئی تھی جو بارش، دھوپ، گرمی اور سردی سے بچاتی تھی۔ اکثر بیٹھے بیٹھے خود کو کوستی کہ ہائے بدنصیب، تیری قسمت کو تو کوئی بلا ہی جھپٹ لے گئی تھی۔ اسی روز جس دن تو نے اس دنیا میں پہلی سانس لی، ماں کا پیار نصیب نہ ہوا اور نہ اچھا کھانا اور سندر ریشمی کپڑے ہی قسمت میں نہ تھے۔ انسان ایک بے رنگ زندگی کو کولو کے بیل کی طرح بسر کرے بھی تو تنگ آ جاتا ہے۔ میں بھی اس جینے سے تنگ آ گئی تھی۔ اب تو ہنسنا، بولنا، خوش رہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھ کو اجڑا اجڑا دیکھ کر قاسم اکثر سمجھاتا تھا کہ دیکھ بختو، روپیہ پیسہ گہنا پاتا یہ سب اللہ کی دین ہے، مگر انسان کو چاہیے کہ 2 وقت حلال کی روٹی پر شکر ضرور کرے۔ اللہ چاہے جو دے دے اور جب چاہے جو لے لے، بندے کی کیا مجال جو اس سے شکوہ کرے۔ میں زیادہ کی خواہش نہیں کرتا، ہاں البتہ ایک آرزو ضرور کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو ایک بیٹا دے دے۔ کیا تو یہ نہیں چاہتی؟ وہ میرا اور تیرا ساتھی ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر میری طرف بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھتا تو میرا خون کھول جاتا تھا۔ تبھی اس لمحے وہ مجھ کو زہر لگنے لگتا۔ سوچتی، اس کو دیکھو، اس عمر میں بھی جب بڑھاپا دستک دے رہا ہے، اس کو ننھے منھے بچے کا ابا کہلانے کی سوجی ہے، تاکہ چند برس بعد یہ چل بسے تو اپنے پیچھے اس دنیا میں ایک لاوارث اور ایک یتیم کا اضافہ کر جائے۔ میں نے تو ایسی کوئی دعا نہ مانگی تھی، مگر قاسم کی دعا شاید اللہ نے سن لی اور میری گود ہری ہو گئی۔ اتنی ناسمجھ نہیں تھی کہ یہ سوچ بھی آ گئی
کہ میرا بس چلے تو اس روح کو اس دنیا میں آنے سے ہی روک دوں۔ صد شکر کہ اللہ کے ان معاملات میں ہمارا بس نہ چلا، ورنہ بندے کو کیا خبر کہ یہی کوکھ میں سانس لیتی ننھی روحیں جب جنم لے کر گود میں آ جاتی ہیں تو ماؤں کا سہارا بن جاتی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایک بچے کی ماں بن گئی۔ پہل تو اپنے بچے کے رونے کی آواز بھی مجھ کو بری لگتی تھی۔ سوچتی تھی کہ وہ ممتا جس کے افسانے ساری دنیا میں مشہور ہیں، کیا وہ ممتا میرے اندر مر گئی ہے کہ اس بچے کی غوں غاں بھی میرا دل اپنی طرف نہیں کھینچتی؟ مگر جلد ہی میرے شعور نے ہار مان لی اور میرے اندر کے سارے نرم جذبے اپنی تمام تر صداقتوں کے ساتھ ایک ایسے روپ میں ڈھل گئے جس کو صرف ممتا کا ہی نام دیا جا سکتا ہے۔ اب میں ایک منٹ اپنے بچے کے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ اس کی تکلیف پر تڑپ جاتی، اس کے نرم و نازک گالوں پر بوسے دیتی نہ تھکتی۔ میں اس سے اس طرح لپٹ جاتی تھی جیسے خوشبو باغ میں آنے والوں سے لپٹ جاتی ہے۔ اب میرا جی عاصم سے بہل گیا اور میں اپنی زندگی کی ساری محرومیوں کو بلا بیٹھی۔ اب تو عاصم ہی میرا نصیب تھا اور وہی میری خوشی، وہی میری کل کائنات تھی۔ جوں جوں وہ بڑھتا جاتا تھا میرا پہاڑ سا غم گھٹتا جاتا تھا۔ بیٹے کو پا کر سچ مچ خوش نصیب ہو گئی تھی۔ اب قاسم بھی تھک چلا۔ روز بروز مجھے اس کی کمر جھکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں کی جھریاں گہری ہوتی جاتی تھی۔ جب عاصم 10 برس کا ہو گیا مجھے لگا میں 28 برس کی بڑھیا ہو گئی ہوں۔ بدقسمتی سے عاصم کے بعد ایک بچی ہوئی جو رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ یوں میرے بیٹے کا کوئی بھائی تھا اور نہ بہن۔ وہ میری طرح اس دنیا میں اکیلا تھا۔ ماں باپ نہ رہیں تو ان کی کمی بہن بھائیوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ میں شکر کرتی چلو اچھا ہے، اس غربت میں ایک بچہ کون سی عیش و عشرت میں پل رہا تھا کہ دوسرا بھی آ کر اپنا حصہ بانٹتا۔ دعا کرتی اللہ اس کی عمر دراز کرے، ہم کو یہ ایک ہی بچہ بہت ہے۔ اس روز صبح سے میرا جی اداس ہو رہا تھا۔ اداسی کے بادل کبھی کبھی یوں ہی اچانک مجھ پر ٹوٹا کرتے تھے، پھر تو بس چاروں طرف دھند ہی دھند چھا جاتی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی، تب کچھ بھی اچھا نہ لگتا۔ میرا بیٹا میرا موڈ سمجھ جاتا اور ہنسانے کی کوشش کرتا، اور قاسم بھی اس کام میں شامل ہو جاتا۔ وہ میری خوشامد میں لگ جاتا جس پر میرا جی جلنے لگتا۔ مجھ کو غصہ آ جاتا تو بلا وجہ جو منہ میں آتا بکنے لگتی۔ قاسم نے اپنا سامان اٹھا کر ٹھیلے پر رکھا اور باہر چلا گیا۔ جب بھی دوبارہ کوئی اور چیز لینے آتا میں اس کو 2-4 سنا دیتی۔ وہ بنا کچھ کہے چپ کا سا لوٹ جاتا۔ اس بار وہ تیل کا کنستر لینے آیا تو میں نے کہا تم کو اب کہاں سجھائی دے گا، کچے تیل کو لے جا کر ٹھیلے پر رکھ دو گے، پھر اسی میں پکوڑیاں تل تل کر گاہکوں کو دینا تاکہ وہ تمہارے سے دوبارہ نہ خریدیں۔ اس نے کنستر کو سونگا، کہنے لگا تو کیا تم نے رات تیل جلایا نہیں تھا؟ اب میں روز بیٹھ کر تمہارے لیے کڑھاؤ چلاتی رہوں؟ اری نیک وقت، صبح کے وقت ہی بکری کا سمے ہوتا ہے اور تو لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اب جو میں تیل جلانے بیٹھوں گا تو کب یہ ٹھنڈا ہوگا اور کب ٹھیلا لگا کر گھر سے چلوں گا؟ بکری پھر کیا خاک ہوگی؟ عورت کی عقل کا بھی کیا کہنا؟ گھر سے ہنسی خوشی گھر والی میاں کو رخصت نہ کرے گی تو کیا اس کی کمائی میں برکت ہوگی؟ بہت دنوں سے میں تمہاری کمائی سمیٹ رہی ہوں اور برکت بھی دیکھ لی ہے، میں نے جل بھن کر کہا۔ میں میری آن جلی کٹی باتوں سے وہ سمجھ گیا کہ میں اس کی مدد کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے تبھی صحن کے ایک کونے میں اینٹوں سے بنا ہوا بڑا سا چولہا جلایا اور اس پر تیل کا کنستر رکھ دیا۔ کوہلو سے تیل نکالا ہی تھا، بہت تازہ اور کڑوا تھا۔ اس کی تیز بو سے نتھنے جلنے اور دماغ پھٹنے لگا، ناک میں مرچیں سی لگ گئیں اور آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ تب میں وہاں دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر رونے بیٹھ گئی۔ میں نے ماتھا کوٹا بین کیا۔ 11 برس بیت گئے تھے اس جلتی کڑواہٹ کو برداشت کرتے۔ کیا خبر تھی کہ میرے نصیب میں کڑوے تیل اور مرچوں کی دھونی کے اور کچھ نہ ہوگا۔ ہائے میں کتنی بد نصیب ہوں۔ مجھ کو ماتھا کوٹتے دیکھ کر قاسم کو غصہ آ گیا۔ اس نے گرم گرم کنستر کو اکیلے ہی کپڑے سے پکڑ کر ٹھیلے پر لاد دیا اور باہر لے جانے لگا۔ تب بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ہائے اتنے گرم تیل کو ٹھیلے پر رکھ دیا ہے، ذرا تیل کو تاؤ تو مار لینے دیتے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، مرنے دو مجھے گرم تیل کے گر جانے سے،
लाख बार कहा है खुदा का शुक्र अदा किया करो और ख़ुद को बदनसीब मत कहा करो। हर वक्त बुरी बात मुंह से निकालना और अपनी बदनसीबी को आवाज़ देना खुदा को पसंद नहीं है। ये कट कट कभी जान भी ले लेती है। झुल्लाता हुआ ठेला बाहर ले गया और फिर फ़ौरन ही वापस आया। देख बख्तावर, मैं कह देता हूँ, आज के बाद ये कलमात मुंह से मत निकालना और खुदा के गज़ब को यूं आवाज़ ना देना। अपने बच्चे की खैर मांगा कर। तभी मुझे आसिम काका का ख्याल आ गया। हाय मेरा लाल कहाँ है? बाहर है क्या? कहीं बच्चों के साथ खेल लग गया होगा। मुझसे रुपए मांग रहा था मीठे चनों के लिए। मैंने कहा था कि अपने अब्बा से ले लो। ये सुनकर कासिम बाहर की तरफ दौड़ा। बस इतनी सी देर हुई। आसिम जानता था कि उसका बाप रेज़गारी ठेले पर टाट के नीचे छुपा कर रखता है ताकि ग्राहकों को लेने देने में आसानी हो। ये रोज़ का मामूल था कि मैं रात को ही तेल जला कर रख दिया करती थी। सुबह तक कनस्तर ठंडा हो जाता था, लेकिन ये मेरी बदबख्ती उस रोज़ लड़ने का मूड बना लिया। तेल भी ना जलाया ताकि सुबह कासिम जलाए और मैं भी दिल की भड़ास निकाल सकूं। ये आसिम की आदत थी कि वह सुबह बाप के सर हो जाता। अगर बाप को मसरूफ़ पाता तो बोरी की तह से खुद 1-2 रुपए उठा लेता था। उसने बोरी का पल्लू उठाकर रुपए निकालने की कोशिश की तो गरम कनस्तर से उसका हाथ टकराकर झुलस गया। उसने ज़ोर से चीख मारी। कासिम ने घबरा कर कनस्तर के नीचे दबी बोरी को खींच लिया, जिससे गरम गरम तेल का कनस्तर उलटकर उसके बदन पर गिर गया। उस वक्त वो बुनियान और तहबंद बांधे हुए था। इस तरह तपते तेल से वो सारे बदन से जल गया। आसिम तो जलने से बच गया, मगर उसको बचाने की उजलत में खुद कासिम गरम तेल में नहा गया। गली में जाते राहगीर दौड़कर आए और उसको तांगे में डालकर हस्पताल ले गए। 3 रोज़ मौत व हयात की कशमकश में रहकर वो अपनी खालिक हकीकी से जा मिला। तेल से जलने के बायस उसकी हालत इतनी करबनाक थी कि कोई औरत अपनी आंखों से अपने शौहर को यूं तड़पते नहीं देख सकती। कासिम ने बेटे को बचाने की खातिर खुद को जला लिया था। इस वाक़े के बाद मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी के दुख क्या होते हैं। एक नेक और शरीफ शरीके ज़िंदगी का साथ कितना रहमत भरा होता है। कासिम ने खुद ज़िंदगी की सख्तियाँ झेल कर मुझे अपने घर की ठंडी छाँव में रखा था। 2 वक्त की रोटी और ज़िंदगी का बुनियादी सामान वही हमारे लिए पैदा करता था। मैं तो घर में आराम से रहती थी, खाना पकाती तो एहसान जताती और हर वक्त नसीबों को कोसती। वो ना रहा तो खबर पड़ी कि अकेली औरत कितनी गैर महफूज होती है और ज़िंदगी की असल सख्तियाँ क्या होती हैं, जिनसे कासिम ऐसा शरीफुन नफ्स शौहर अपने अहलो अयाल को बचाता था। खुद कड़कती गर्मी और धूप की जानलेवा तपिश सहकर हमको ठंडी छाँव में रखता था, जबकि सख्तियाँ सही और पेट भरने की खातिर मेहनत की चक्की पीसी। धूप में जली कड़कती सर्दी में 2 वक्त की रोटी को दर दर की ठोकरें खाईं। दुनिया की बेमुरव्वती और ठोकरें सहना पड़ी। तब कासिम बहुत याद आया। उम्र भर इस एहसास ने मुझे चैन ना लेने दिया कि वो मैं ही ना शुक्री थी जिसने अपनी जन्नत को खुद आग दिखाई। कासिम की कदर ना की और ख़ुद को बेवगी की बेचारगी में लपेट दिया। बेटे की परवरिश के लिए 1000 पापड़ बेलने पड़े। काश मैं कासिम की कदर करती तो आज ऐसे हालों में ना होती। अब पता चला है कि अपने खालिक के हजूर शुक्र के कलमात ही होते हैं जो हमारे रिस्क में बरकत डालते हैं और हम जैसे बंदों को ज़िंदगी में पेश आने वाली तकालीफ से बचाते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।